اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد حضرات ناظرین اور سامعین کی خدمت میں سلام علیکم. میں ظاہر حسین رضوی شیعہ چینل رائے بریلی سے آپ کے سامنے حاضر ہوں. حضرات آج ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. مرحوم غضنفر عباس نقوی ابن اختر عباس نقوی جو کہ جناب فیاض رائے بریلوی صاحب کی طرف سے آن لائن یہ مجلس کرائی جا رہی ہے. اور آج کی مجلس میں سوزخانی کے فرائض انجام دیں گے جناب شاویز علی صاحب، اور اس کے بعد پیشخانی کے فرائض انجام دیں گے جناب ناظم امروہی صاحب اور جناب فیاض رائے بریلوی صاحب، اور خطابت کے فرائض انجام دیں گے خطیب نہج البلاغہ مولانا سید قمبر علی رضوی صاحب. تو آئیے حضرات مجلس کا آغاز کرتے ہیں. مجلس کے آغاز میں میں گزارش کر رہا ہوں جناب شاویز علی صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور سوزخانی سے اس مجلس کا آغاز کریں. ایک باواز بلند نعرہ صلوات. موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، وہ تو مرتا نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے، وہ تو مرتا نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے. اور یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے. یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے. موت جب صاحب ایک نعرہ صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات، ایک اور نعرہ صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات. جناب زہرا کے حوالے سے چند اشعار پیش کریں. جنات کا شاہزادہ پسر فاطمہ کا ہے، جنات کا شاہزادہ پسر فاطمہ کا ہے، اور کہتے ہے خلد جس کو وہ گھر فاطمہ کا ہے، کہتے ہے خلد جس کو وہ گھر فاطمہ کا ہے، اور لاکھوں برس میں لکھ نہیں سکتا
اسے کوئی لاکھوں برس میں لکھ نہیں سکتا، اسے کوئی 18 سال کا جو سفر فاطمہ کا ہے، 18 سال کا جو سفر فاطمہ کا ہے، جنت کا شاہزادہ پسر فاطمہ کا ہے، اور دربار میں یزید کو گونگا بنا دیا، دربار میں یزید کو گونگا بنا دیا، اور زینب کی گفتگو میں اثر فاطمہ کا ہے، زینب کی گفتگو میں اثر فاطمہ کا ہے، جنت کا شاہزادہ۔ ایک نعرے صلوات پڑھنے آپ، ایک اور نعرے صلوات پڑھنے۔ اور میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا، میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا، اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا، جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین، جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین، اور شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا، میدان میں کوئی۔ جزاک اللہ، یہ تھے جناب شاویز صاحب جو کہ سوسخانی کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ حضرات، یہ ایک عزادار کی سال ثواب کی مجلس ہے، اس پس منظر میں 4 مصرے سماعت فرمائے، اس کے بعد آپ کی خدمت میں جناب ناظم امروئی صاحب کہ سید بے کس کے غم خاروں کو موت آتی نہیں، سید بے کس کے غم خاروں کو موت آتی نہیں، عابد مستر کے بیماروں کو موت آتی نہیں، سید بے کس کے غم خاروں کو موت آتی نہیں، عابد مستر کے بیماروں کو موت آتی نہیں، اور تھپکیاں دے کر سلا دیتی ہے رحمت قبر میں،
تھپکیاں دے کر سلا دیتی ہے رحمت قبر میں، نیند آتی ہے عزاداروں کو موت آتی نہیں، نیند آتی ہے عزاداروں کو موت آتی نہیں۔ آئیے حضرات انہی مصروں کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں جناب ناظم امروئی صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس میں پیشخانی کے فرائض انجام دیں۔ باواز بلند نعرہ صلوات۔ قبلہ سماعت فرمائیں۔ جو بچپنے کا تھا وعدہ نبھا رہے ہیں حسین، جو بچپنے کا تھا وعدہ نبھا رہے ہیں حسین، جو بچپنے کا تھا وعدہ نبھا رہے ہیں حسین، خدا کا دین مبارک بچا رہے ہیں حسین، خدا کا دین مبارک بچا رہے ہیں حسین، اور امام ہوتے ہیں کیسے بتا رہے ہیں حسین، امام ہوتے ہیں کیسے بتا رہے ہیں حسین، لہو کے پیاسوں کو پانی پلا رہے ہیں حسین، امام ہوتے ہیں کیسے بتا رہے ہیں حسین، لہو کے پیاسوں کو پانی پلا رہے ہیں حسین۔ اور شعر دیکھیں کہ نہیں ہے ان کی حکومت فقط زمین تلک، نہیں ہے ان کی حکومت فقط زمین تلک، نظام شمس و قمر بھی چلا رہے ہیں حسین، نظام شمس و قمر بھی چلا رہے ہیں حسین۔ اور یہ دوستی کے حوالے سے دیکھیں، سماعت فرمائیں۔ یہ آپ کا ہے مقدر برائے نصرت دین، یہ آپ کا ہے مقدر برائے نصرت دین، حبیب ابن مظاہر بلا رہے ہیں حسین، حبیب ابن مظاہر بلا رہے ہیں حسین، اور جوان بیٹے کا لاشا ابھی اٹھایا ہے، جوان بیٹے کا لاشا ابھی اٹھایا ہے، ابھی صغیر کی تربت بنا رہے ہیں حسین۔ یہ
یہ شعر بھی بطور خاص دیکھیں کہ الہی خیر ہو عباس کی صدا سن کر، الہی خیر ہو عباس کی صدا سن کر، کمر کو تھامے ہوئے رن میں جا رہے ہیں حسین، کمر کو تھامے ہوئے رن میں جا رہے ہیں حسین، چڑھا ہے سینے پہ قاتل، گلے پہ خنجر ہے، چڑھا ہے سینے پہ قاتل، گلے پہ خنجر ہے، گلا ہے خشک مگر مسکرا رہے ہیں حسین۔ اور آخری شعر سماعت فرما لیں کہ زمین خرید کے اپنا لہو پلایا ہے، زمین خرید کے اپنا لہو پلایا ہے، یہ کربلا کو معلا بنا رہے ہیں حسین، یہ کربلا کو معلا بنا رہے ہیں حسین، بچھایا فرش عزا میں نے جس گھڑی ناظم، بچھایا فرش عزا میں نے جس گھڑی ناظم، وہ آئے دیکھو وہ آئے وہ آ رہے ہیں حسین، جو بچپنے کا تھا وعدہ نبھا رہے ہیں حسین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب ناظم امروہی صاحب۔ 4 مصرے حضرات سماعت فرمائیں کہ شعور میسم تمار مر نہیں سکتا، شعور میسم تمار مر نہیں سکتا، غرور عطرت اطہار مر نہیں سکتا، شعور میسم تمار مر نہیں سکتا، غرور عطرت اطہار مر نہیں سکتا۔ اور شعر دیکھیں کہ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا۔ آئیے حضرات انہی مصروں کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں جناب فیاض رائے بریلوی صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس میں پیشخانی کے فرائض انجام۔ حضرات، آپ حضرات مرحوم کی پوری شخصیت سے واقف ہیں۔ بڑی مشکل سے ایسی شخصیتیں ملتی ہیں۔ کبھی لگتا تھا کہ بہت اچھے دوست ہیں، کبھی لگتا تھا بہت اچھے بڑے بھائی ہیں، کبھی لگتا تھا بہت اچھے بزرگ ہیں۔ تو یقیناً ایسی شخصیتیں کبھی مرتی نہیں ہیں، ہمیشہ ان کی یادیں زندہ رہتی ہیں، اور جو ان کے جانے سے جو ایک خلا ہوئی ہے وہ ہمیشہ خلا بنی رہے گی۔ 4 مصرے میں حاضر کرتا ہوں تعزیت، اس کے بعد مولا عباس کی شان میں کچھ اشعار۔ 4 مصرے یوں ہیں کہ شیدائے پنجتن تھا، فدائے حسین تھا، شیدائے پنجتن تھا، فدائے حسین تھا، ہر لمحہ اشک بار برائے حسین تھا،
ہر لمحہ اشکبار برائے حسین تھا، شہدائے پنجتن تھا، فدائے حسین تھا، ہر لمحہ اشکبار برائے حسین تھا، اور مرقد کی وحشتوں سے وہ گھبراتا کس طرح، مرقد کی وحشتوں سے وہ گھبراتا کس طرح، اوڑھے ہوئے لحد میں ردائے حسین تھا، اوڑھے ہوئے لحد میں ردائے حسین تھا، اوڑھے ہوئے لحد میں ردائے حسین تھا۔ نعرہ صلوات بلند کریں۔ مولا عباس کے حوالے سے چند اشعار۔ کل ایمان کے پسر کل وفا عباس نے، کل ایمان کے پسر کل وفا عباس نے، چھین لی آنکھیں دکھا کر علقمہ عباس نے، کل ایمان کے پسر کل وفا عباس نے۔ اور اس نے مطلب دیکھیں کہ پیاس کو اپنی جو آئینہ کیا عباس نے، پیاس کو اپنی جو آئینہ کیا عباس نے، علقمہ کو پانی پانی کر دیا عباس نے، علقمہ کو پانی پانی کر دیا عباس نے۔ اور شعر دیکھیں کہ یہ میرا کھینچا ہوا خط ہے نانا اس کے پاس، کہ یہ میرا کھینچا ہوا خط ہے نانا اس کے پاس، دشمنوں سے کہہ دیا تو کہہ دیا عباس نے، یہ میرا کھینچا ہوا خط ہے نانا اس کے پاس، دشمنوں سے کہہ دیا تو کہہ دیا عباس نے۔ نوازش۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ خنجروں کو موت، تیغوں کو پسینہ گیا، خنجروں کو موت، تیغوں کو پسینہ گیا، صرف نیزے سے کیا تھا مشورہ عباس نے، صرف نیزے سے کیا تھا مشورہ عباس نے۔ اور یہ بھی بطور خاص اطاعت کہ صبح سے پہلے پلٹتے شام کا تختہ، مگر صبح سے پہلے پلٹتے شام کا تختہ، مگر شاہ نے جتنا کہا اتنا کیا عباس نے۔
صبح سے پہلے پلٹتے شام کا تختہ، مگر شاہ نے جتنا کہا اتنا کیا عباس نے، شاہ نے جتنا کہا اتنا کیا عباس نے۔ اور آخری شعر زحمت تمام کہ صرف یہ ام البنی کی تربیت کا تھا اثر، کہ صرف یہ ام البنی کی تربیت کا تھا اثر، اپنے بھائی کو صدا آقا کہا عباس نے، اپنے بھائی کو صدا آقا کہا عباس نے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب فیاض رائے بریلوی صاحب، جو کہ آپ کی بہترین سماعتوں کے حوالے اشعار کر رہے تھے۔ حضرات ایک مطلع دو شعر سماعت فرمائیں، اس کے بعد میں مولانا کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ علی کے مد مقابل ولی بناتے نہیں، علی کے مد مقابل ولی بناتے نہیں، ہم آفتاب کے آگے دیا جلاتے نہیں، علی کے مد مقابل ولی بناتے نہیں، ہم آفتاب کے آگے دیا جلاتے نہیں، اور قسم خدا کے زمانے پہ چھا گئے ہوتے غدیر کو یہ مسلمان اگر بھلاتے نہیں، قسم خدا کے زمانے پہ چھا گئے ہوتے غدیر کو یہ مسلمان اگر بھلاتے نہیں۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ ہے موت شہد سے شیریں بتا گئے قاسم، ہے موت شہد سے شیریں بتا گئے قاسم، یہ سچ نہ ہوتا تو بے شیر مسکراتے نہیں، یہ سچ نہ ہوتا تو بے شیر مسکراتے نہیں۔ آئیے حضرات انہی مصروں کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں خطیب نہج البلاغہ مولانا سید قمر علی رضوی صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور آج کی اصال ثواب کی مجلس کو خطاب کریں۔ باواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم غضنفر عباس ابن اختر عباس صاحب مرحوم کے لیے اصال ثواب کر دیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الضعف جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال علی علیہ السلام خالط الناس مخالطۃ ان متم ماہا بقو علیکم و ان عشتم حنو علیکم۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، یہ مجلس عزا جو مرحوم غضنفر عباس صاحب کے ایصال ثواب کے لیے شاعر اہل بیت
جناب فیاض رائے بریلوی صاحب کی جانب سے منعقد کی گئی ہے، اور یقیناً جب بھی کوئی انسان اس دنیا میں قدم رکھتا ہے وہ مختلف رشتوں کے حصار میں آ جاتا ہے. اس کے والدین یا اس کے بھائی، عزیز، اقارب، اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اس کا دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے مرحوم کی شخصیت آپ کے پیش نگاہ ہے. میں نے کچھ باتیں مرحوم کے سیّم کے موقع پر عرض کی تھیں، وہ ایک دوسرا رخ تھا، لیکن اس موقع پر میں نے گفتگو کے لیے جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو گفتگو کا ذریعہ بنایا ہے، یہ الفاظ بھی نہج البلاغہ ہی کے الفاظ ہیں، مولائے کائنات ہی کا کلام ہے. اور میں نہج البلاغہ کے بارے میں مسلسل آپ حضرات کے سامنے یہ گزارشات پیش کرتا رہتا ہوں تاکہ لوگوں میں نہج البلاغہ کے مطالعے، نہج البلاغہ کی تلاوت اور نہج البلاغہ فہمی کا ذوق اور شوق پیدا ہو کہ مولائے کائنات کے بکھرے ہوئے کلام کو 400 ہجری کے قریب سید رضی علیہ الرحمہ نے جمع کیا، اور اس مجموعے کا نام سید رضی علیہ الرحمہ نے نہج البلاغہ رکھا. نہج البلاغہ میں 238 خطبے، 180 خطوط عہد نامے اور وصیت نامے، اور تقریباً 500 حکیمانہ اقوال. انہی حکیمانہ اقوال میں سے یہ 10ویں نمبر کا قول ہے کہ جہاں مولائے کائنات انسانیت کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، ملنے جلنے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، جو ہمارے لیے درس ہے، سبق ہے، اور کمال انسانیت کے لیے واقعاً ایک ایسا قول ہے کہ اگر جس کو انسان اپنی زندگی کا مقصد بنائے تو پھر اس کا بھی دائرہ اثر بڑھتا چلا جائے گا. ارشاد ہو رہا ہے کہ تم لوگوں کے درمیان اس طرح سے رہو، خالط الناس مخالطتاً، تم لوگوں کے درمیان اس طرح سے رہو، اس طرح سے ان سے مل جل کر رہو کہ اگر وہ گزر جائیں تو تم ان پہ گریہ کرو، اور اگر وہ زندہ رہیں تو لوگ تم سے ملاقات کے مشتاق ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی زندگی میں اتنے رخ آتے ہیں، اتنے مسائل آتے ہیں، اتنے معاملے آتے ہیں، لیکن یہ انسان جس کے لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اس میں حیوانیت کا غلبہ ہے، مشکل کام ہے حیوان کو انسان بنانا. یہ چیز ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، لیکن جس ترتیب کو میں بار بار بیان کرتا ہوں کہ انسان جسم کی وجہ سے انسان نہیں ہے، انسان نمو اور بڑھت کی وجہ سے انسان نہیں ہے، انسان توالد و تناسل یا نسل کو بڑھانے کی وجہ سے انسان نہیں ہے. اس لیے کہ جسم تو پتھروں میں بھی پایا جاتا ہے، بڑھت تو درختوں میں بھی ہوتی ہے، نسلیں تو حیوان بھی اپنی بڑھاتا ہے. تو اگر جسم کی وجہ سے انسانیت ہوتی تو وہ تو پتھروں میں زیادہ ہے، اگر بڑھت کی وجہ سے ہوتی تو انسان سے تیز تو درخت بڑھتا ہے، اگر نسلیں بڑھانے کی وجہ سے انسان ہوتا تو وہ تو جانوروں میں اس کی تعداد اور زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں سے الگ کوئی چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے. وہ اس کا جسم نہیں ہے، وہ اس کا نمو نہیں ہے، وہ اس کا نسل کا بڑھانا نہیں ہے، بلکہ وہ عقل ہے. اور عقل جتنا بھی انسان کے نفس پر حاوی ہوتی چلی جاتی ہے اتنا انسانیت عروج پاتی چلی جاتی ہے. صلوات بھیجے محمد والے اس لیے کہ ایک اور صلوات بھیجیے آپ ذرا محمد. انسان کو بنایا ہی اس طرح گیا کہ وہ ایسا نہ رہے کہ سمجھنے لگے کہ ہم کسی کے کام نہیں آئیں گے، یا ہم کسی سے ملیں گے نہیں، یا ہمیں کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، انسان کو ایسا بنایا گیا کہ وہ چاہ کر کے بھی اپنے کو معاشرے سے الگ نہیں کر سکتا. یعنی وہ بکری کا بچہ ہے جو پیدا ہوتے ہی پھدکنے لگتا ہے اور چلنے لگتا ہے،
لیکن انسان بڑا ہو کر کتنا ہی طاقتور کیوں نہ بن جائے، کتنا ہی اقتدار اور حیثیت والا نہ بن جائے، لیکن پیدا ہونے کے بعد کم از کم اپنے والدین کو تو محتاج ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو اس کی فطرت میں احتیاج رکھا اسی لیے گیا کہ یہ انسان بن کر رہے، انسانوں میں جانور بن کر نہ رہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ورنہ اگر یہ احتیاج نہ ہوتی، اگر یہ ضرورتیں نہ ہوتی، اگر ایک دوسرے کا انسان محتاج نہ ہوتا تو واقعاً کوئی کسی کے کام نہ آتا، کوئی کسی سے نہ ملتا، کوئی کسی سے نہ جلتا، لیکن اس کو ایسے پیدا کیا، اس کو اس طرح سے حیات بخشی، اس کو اس طرح سے زندگی دی کہ تم اپنی انا کے گنبد میں گونج گونج کر مر نہ جاؤ۔ توجہ کیجئے گا، تمہاری ضرورتیں ایسی ہیں، تمہاری احتیاج ایسی ہے کہ تمہیں ایک دوسرے سے ملنا پڑے گا، تمہیں ایک دوسرے کے پاس جانا پڑے گا، تمہیں ایک دوسرے کے پاس اٹھنا بیٹھنا پڑے گا۔ تو مولا کائنات نے اس مختصر سے جملے میں انسانیت کے اس کمال کو بیان کیا ہے کہ تم لوگوں کے درمیان اس طرح سے زندگی گزارو کہ جب تم زندہ رہو تو لوگ تم سے ملاقات کے مشتاق رہیں۔ توجہ کیجئے گا، اب یہ اشتیاق ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ اشتیاق ملاقات کا شوق کس سے ہوتا ہے؟ دیکھیے، اور ساری چیزوں کا معاملہ بعد میں آتا ہے۔ آپ کیا ہیں وہ اپنے لیے ہیں، آپ کی دولت آپ کے لیے ہے، آپ کا اقتدار آپ کے لیے ہے، آپ کا عہدہ آپ کے لیے ہے، وہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، لیکن اگر آپ دو جملے بھی اچھے انسانیت کے بول نہیں سکتے تو اس کے کام نہ آپ کی دولت آئے گی، اس کے کام نہ آپ کا اقتدار آئے گا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں عزیزان محترم، اور یہی وہ چیز ہے کہ اگر آدمی، میں کیا بتاؤں، کہ اگر یہ انداز آدمی اپنا لے تو یقیناً غیر بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور اگر زبان تک درست نہ ہو تو اپنے بھی غیر ہو جایا کرتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ اب یہاں پر شارحین نہج البلاغہ نے، نہج البلاغہ کی شرح کرنے والوں نے، ظاہر سی بات ہے کہ مولا کائنات کے کلام، مولا کائنات کی زبان پر جاری ہونے والے کلام کی شرحوں کا اگر آپ اندازہ کریں گے تو ایسے تو 27 جلدوں تک پر علامہ تقی جعفری کی جو شرح نہج البلاغہ ہے وہ 20 سے زیادہ، ابن ابی الحدید معتزلی 20 جلدوں میں شرح ہے نہج البلاغہ کی، حبیب اللہ خوئی کی 21 جلدوں میں نہج البلاغہ ہے۔ تو بہرحال اس قول کے لیے، اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ غلطی بھی کرتے ہیں، خطا بھی کرتے ہیں، انسانیت کے خلاف عمل بھی کرتے ہیں، لیکن پھر اس کی تعویل بھی کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی اپنی غلطی کا اقرار کر کے اس کو سدھارتے نہیں ہیں، بلکہ اس کو ایک جہد دے کر کے اپنے کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں یہ کوشش ہوتی ہے وہیں سے زوال انسانیت ہے۔ توجہ کیجئے گا، عام طور سے آپ سنتے ہوں گے اگر کسی سخت مزاج شخص سے، زبان کے خراب انسان سے آپ یہ کہیے کہ اپنی زبان کو درست کر لو، اپنے مزاج کو درست کر لو، تو وہ فوراً کہتا ہے کہ ہمیں خوشامد نہیں آتی، یعنی وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا ہے کہ مزاج کی خرابی بھی کوئی چیز ہے، زبان کی خرابی بھی کوئی چیز ہے، اور اس خرابی کو وہ اپنی جرت سمجھتا ہے۔ لیکن شارحین نہج البلاغہ نے یہاں پر بات کہی، اور یقیناً اس کے اوپر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے کہ حسن معاشرت یعنی انسانوں کے بیچ میں اچھی طرح سے رہنا اور ہے، اور نفاق اور ہے۔ توجہ کیجئے گا، یقیناً دل میں کسی کے لیے بغض رکھنا اور زبان پہ اس کے لیے اچھے جملوں کا استعمال کرنا یہ منافقت ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی دین، کوئی بھی ایمان، کوئی بھی مذہب اس کی ترویج نہیں کرتا ہے کہ آپ باتیں تو بڑی میٹھی میٹھی کریں، باتیں تو بڑی اچھی اچھی کریں، لیکن ادھر آدمی آپ کی نظروں سے اوجھل ہو اور آپ اس کے لیے غلط الفاظ استعمال کرنے لگے۔ یہ زوال انسانیت ہے،
یعنی اس فرق کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں نفاق ہو رہا ہے، کہاں حسن معاشرت ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد تک. یعنی یقیناً اس پہلو پر بھی نظر رہنی چاہیے. یہاں پر مولا کائنات یہ نہیں کہہ رہے ہیں، شارحین نہج البلاغہ نے کہا کہ نہیں تم لوگوں کے لیے دل میں کوئی بھی خیال رکھو لیکن زبان پر اچھے اچھے الفاظ لاؤ. نہیں، یہاں کمال انسانیت کی بات ہو رہی ہے کہ تم جن لوگوں کے بیچ میں رہتے ہو ان کے لیے اچھے خیالات تم رکھو، ان کے لیے تم اچھا چاہو، اور اس کا کم سے کم پیمانہ یہ ہے کہ تم دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. صلوات بھیجے محمد والے محمد. ورنہ ایک بحث اور بھی آتی ہے، دنیا مکافات عمل ہے. یعنی اگر آپ یہاں بیٹھ کر کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہیں تو آپ مطمئن رہیے کہ کسی نشست میں آپ کے خلاف بھی یہی کچھ کیا جا رہا ہوگا. صلوات بھیجے محمد والے محمد. تو خالط الناس مخالطتاً، تم لوگوں کے بیچ میں اس طرح رہو کہ تم زندہ رہو تو لوگ تم سے ملاقات کے مشتاق رہیں، لوگ تم سے ملنا جلنا پسند کریں. ہاں عزیزان محترم، اب اس میں بھی درجے ہو جاتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس مختصر سے وقت میں ان مراتب پر گفتگو نہیں کر سکتا ہوں. میں تو اس ایک مثبت رخ لے کر کے یہ گفتگو کر رہا ہوں. اور یقیناً انسانیت کا کمال یہی ہے کہ انسان اس طرح سے زندگی گزارے کہ لوگ اس سے ملنے جلنے میں الجھن محسوس نہ کریں. اور اس کے لیے پہلی شرط وہی ہے کہ آدمی کم از کم اپنی زبان کو درست کر لے. اور انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. زبان کے پیچھے چھپے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسی زبان سے آپ اس کی اچھائی کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں، اسی زبان سے آپ اس کی برائی کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں. اور ہم ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے، جلسہ تعزیت نہیں ہے. اس لیے میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ مختصر سی تمہید اب ہم جن لوگوں کا ذکر ان مجلسوں میں کرتے ہیں، کیا کہنا ان کی حسن معاشرت کا، کیا کہنا ان کے انداز زندگی کا، کہ جہاں ہم اپنوں کے درمیان اچھی طرح سے نہ رہ پائیں. ہم جن لوگوں کی مدح کرتے ہیں انہوں نے اپنے عمل سے یہ بتایا کہ اپنے تو اپنے غیروں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. اگر اس کا طریقہ سیکھنا ہے تو در آل محمد پر آ جاؤ. صلوات بھیجے محمد والے محمد. اور اس کے لیے اگر آپ دیکھیں گے تو خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ہمارے اور آپ کے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام، ان سب کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو پیغمبر کے وہ اصحاب، ظاہر سی بات ہے کہ پاس بیٹھنے والے نبی کے پاس بھی سب طرح کے تھے، لیکن نبی نے بتایا. اور یہ جو کبھی کبھی سوال ہوتا ہے کہ نبی نے ایسے لوگوں کو اپنے پاس کیوں بٹھایا، نبی نے ایسی عورتوں کے ساتھ شادیاں کیوں کی. یعنی رشتہ داروں کو تو ہٹائیے الگ، وہ رشتے جو انسان اپنے اختیار سے قائم کرتا ہے. یعنی باپ ہم نہیں بنا سکتے پیدا ہونے کے بعد، جب باپ ہو جاتا ہے تو ہم پیدا ہوتے ہیں. ماں میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا. لیکن دوستوں میں یا رشتہ قائم کرنے میں تو انسان مختار ہے نا، اب تو وہ سمجھدار ہو گیا ہے. تو یہاں پر بھی مسئلہ یہی ہے کہ نبی کے پاس بیٹھنے والے کیسے کیسے تھے، یا نبی کے گھر میں آنے والی عورتیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کو باقاعدہ طور پر قرآن میں آیتوں کی شکل میں، یعنی ایسے بھی لوگ تھے
جو نبی کے پاس آ کر کے نبی کا کلمہ بھی پڑھتے تھے، لیکن سورہ منافقون میں ان کے لیے کہا گیا کہ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور خدا اس بات کو جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن خدا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، یا ازواج کی اگر بات آتی ہے تو واضح آیتیں ہیں کہ اے میرے نبی، یہ بیویاں، ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، یعنی ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے انداز پر تاریخ اور حدیث نہیں بلکہ قرآن کی آیتیں ہیں، لیکن نبی نے ایسوں کے بیچ میں زندگی گزار کر بتایا۔ بھائی توجہ کیجئے گا کہ تم یہ نہ کہو کہ بروں کے بیچ میں اچھا بن کر کیسے رہا جائے، توجہ کیجئے گا، نہیں، بروں کے بیچ میں نبی نے اچھا بن کر یہ بتایا کہ یہی تو کمال انسانیت ہے، ورنہ اگر اچھوں کے بیچ میں بھی آدمی برا رہے تو اس سے برا کون ہوگا؟ ایک صلوات دیجئے محمد والے محمد پر، ایک اور صلوات دیجئے آپ۔ اب یہاں پر ایک چیز عقیدے کی میں بیان کروں اور پھر بس زیادہ میں وقت آپ کا نہیں لوں گا، اب بات آئی ہے تو میں بیان کر دوں، اور وہ یہ کہ کبھی کبھی لوگ یہ سوچتے ہیں، عقیدے کی کمی کی وجہ سے ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے اور وہ صحیح تجزیہ نہیں کر پاتے، یا علم کی کمی، یا نتیجہ صحیح نہ نکالنا۔ ایک چیز تو یہ کہ اگر وہ غلط ہوتے تو نبی اپنے پاس بٹھاتے کیوں؟ تو یعنی یہ تو ایک وہ رخ ہے کہ گویا کہ نبی کے پاس بیٹھنے والے سب اچھے تھے، ہم انہیں برا کہہ رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، یعنی کہ نبی کے گھر اور باہر، نبی کے اطراف میں سب اچھے تھے، ہم جیسے خطیب انہیں برا کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے کہا قرآن کی آیتیں، سورہ منافقون موجود ہے، سورہ تحریم ہے، سورہ احزاب ہے، آپ پڑھ لیجئے۔ اگر دین کی بات آپ کر رہے ہیں تو قرآن سے بڑی تو کوئی سرحد نہیں ہوگی۔ توجہ کیجئے گا، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ نبی کو یہ چیزیں پتہ ہی نہیں تھیں، یعنی اب دوسرے رخ سے نبی کے علم پر حملہ ہوتا ہے کہ نبی تو انہیں اچھا سمجھتے رہے ہوں گے۔ تو دیکھیے معاملہ دین کا یہ ہے کہ یہ امامت یا رسالت سے شروع نہیں ہوتا، یہ توحید سے شروع ہوتا ہے۔ بڑی توجہ ہے محترم، یعنی جب تک نظریہ توحید آپ کا کلیئر نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کا نظریہ رسالت و امامت کا کانسیپٹ بھی کلیئر، توجہ فرمائیے گا، نہیں ہو سکتا۔ اب میں عجیب سا مسئلہ پیش کر رہا ہوں اور اس کا حل پیش کر رہا ہوں کہ آپ ایک طرف تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خطیبوں نے فاصلے بڑھا دیے، ان میں کوئی غلطی نہیں تھی، اور اگر تاریخ سے ان کی غلطی ثابت بھی ہو جاتی ہے تو پھر آپ خود نبی پر الزام لگانے لگتے ہیں۔ یعنی عجب معاشرہ ہے، عجب دور ہے، عجب لوگ ہیں کہ پہلے ان غلط لوگوں کو بچاتے ہیں جب ان کی غلطیاں تاریخ چھپا نہیں پاتی۔ بھائی صلوات دیجئے محمد والے محمد پر، جب ان کی غلطیاں چھپ نہیں پاتی۔ بھائی میں نے بتایا کہ انسان سب طرح کے ہو سکتے ہیں، انسان میں کمیاں بھی ہو سکتی ہیں، انسان سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور پھر ایسے رہو جس تم سے لوگ ملاقات کے مشتاق رہے، ایسے نہ بن جاؤ کہ نبی رحمت بھی تمہیں اپنے پاس نہ بٹھائے۔ ارے صلوات دیجئے محمد والے محمد پر، توجہ فرما رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نبی اور امام کے علم پر تو بعد میں بات کریں گے، پہلے تو خدا کے علم میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے، اس کے اختیار میں تو کسی کو کوئی سوال نہیں ہے۔ آپ نبی کے پاس یا نبی کے گھر میں غلط رہنے والوں کے بارے میں بعد میں بات کیجئے گا، پہلے یہ بتائیے ابلیس کو خدا نے جو بلندی پر، ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا بھائی، وہ تو قوم جن و نسناس سے تھا، وہ تو اجنہ سے تھا، وہ تو جنات سے تھا، اس کو بزم ملائکہ میں پروردگار نے جگہ کیوں دی؟ بھائی توجہ کیجئے گا، کیا آپ اس کی بھی اسی طرح سے وکالت کریں گے کہ صاحب اگر وہ اچھا نہ ہوتا
توجہ کیجئے گا تو پروردگار بزم ملائکہ میں اسے جگہ کیوں دیتا؟ ارے بزم ملائکہ میں اگر ابلیس جا سکتا ہے، صلوات دے کہ محمد والے محمد پر، لیکن کیا وہاں بھی آپ یہی آ کر کہیں گے؟ نہیں، یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے بزم ملائکہ میں ابلیس کو جگہ دے کر بتایا کہ جب ملائکہ کے بیچ میں اس جیسا پہنچ سکتا ہے تو اگر نبی کے ارد گرد، توجہ کیجئے گا، لیکن اب تمہیں پہچاننے کی ضرورت ہے کہ نبی کے پاس ان بیٹھنے والوں کو بھی ایک جیسا نہ سمجھنا، اور یہ علم کی بات نہیں ہے، یہ حکمت پروردگار ہے کہ جس سے خطرہ جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کو اتنی ہی بلندی پر پہچنوایا جاتا ہے تاکہ اس کے نقصان سے زیادہ لوگ محفوظ رہ سکیں۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ بس اب اس سے زیادہ میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا، اس لیے کہ ابھی آپ نے پیشخانی تو سنی، لیکن اب اس کے بعد چونکہ ایک عزادار، ایک ماتمی اور ایک محب اہل بیت کے سال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے نوحہ بھی ہونا ہے، اس لیے میں اپنے بیان کو مختصر سے بھی مختصر کر رہا ہوں، اور یہ کہتے ہوئے کہ یقیناً یہ نبی کے بزم کی بات ہے، یہ مولا علی کے بزم کی بات ہے، یہ امام حسن کے پاس بیٹھنے والوں کی بات ہے کہ جہاں آپ کو ملاوٹ ملے گی۔ توجہ فرمائیے گا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نبی کے پاس بیٹھنے والے سب صحیح ہیں۔ اگر سب صحیح ہوتے تو سورہ منافقون نہ آتا۔ توجہ فرمائیے گا، اگر سب صحیح ہوتے تو قرآن میں سورہ منافقون نہ آتا، اور ہماری یاد دہانی کے لیے، یعنی واجب تو نہیں ہے لیکن ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ نماز جمعہ میں، اور اگر جمعہ نہ پڑھو تو نماز ظہر میں سورہ جمعہ اور منافقون پڑھتے رہو، تاکہ تمہیں بھی یاد رہے کہ معاشرے میں سب طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، لیکن کیا کہنا اس ذکر کا، اس بارگاہ کا کہ جہاں فخر کیا ہے سرکار سید الشہداء نے کہ جیسے صحابی ہمیں ملے ویسے نہ میرے نانا کو ملے، ویسے نہ میرے بابا کو ملے، ویسے نہ میرے بھائی کو ملے، یعنی ہر جگہ آپ کو ملاوٹ ملے گی سوائے کربلا کے۔ توجہ کیجئے گا، سوائے کربلا کے، اور وہاں بھی معاملہ عجب ہے عزیزان محترم۔ کاش وقت ہوتا یا کبھی تفصیل سے میں پورا وہ منظر آپ کو سنا سکوں کہ جہاں میں جس پر بات کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ عجب کربلا ہے۔ یعنی آپ ایک طرف دیکھیے، شمع گل کر کے جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ کون ایسا ہے جو اس چیز سے واقف نہیں ہے کہ شب عاشور میں مولا حسین نے اپنے ساتھ آنے والوں کو جانے کی اجازت دی، اور پھر جانے کا راستہ بھی بتایا کہ اگر تمہیں لوگوں کے سامنے جانے میں شرم آ رہی ہو تو رات کے اندھیرے میں چلے جاؤ، میرے عزیزوں کا ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ۔ لیکن جو دوسرا رخ ہے وہ یقیناً بتاتا ہے کہ دوستی کیا ہوتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حلقہ اور ملاقات یا دوستیوں کے معیار کیا ہوتے ہیں۔ یعنی ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جسے جانا ہے چلا جائے، اور دوسری طرف خط لکھ کر بلایا جا رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، خط لکھ کر بلایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ حسین ابن علی کی طرف سے رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام، اے حبیب میں دشمنوں کے نرغے میں گھر چکا ہوں، جائیے جناب حبیب ابن مظاہر کی زری پر یہ عبارت آپ کو لکھی ہوئی ملے گی جو مولا حسین نے جناب حبیب کے لیے خط میں تحریر کی تھی۔ عجب شان ہے جناب حبیب کی، عجب رتبہ ہے جناب حبیب کا۔ بتایا کہ عباس کا رتبہ تو ہے ہی ہے، بھائی ہے، علی اکبر کا مقام تو ہے ہی ہے، بیٹا ہے، قاسم کا رتبہ تو ہے ہی ہے، بھتیجا ہے، اون محمد بھانجے ہیں، لیکن آؤ دوستوں کی منزل بھی کربلا میں آ کر دیکھو، دوستوں کا رتبہ بھی کربلا میں آ کر دیکھو، دوستوں کا مقام بھی کربلا میں آ کر دیکھو کہ جہاں آپ کو گنج شہیدہ میں سارے شہید ملیں گے دفن، تو حبیب ابن مظاہر کی زری آپ کو جدا ملے گی۔ یہ ہے دوست کا مرتبہ حسین ابن علی کے نزدیک، یعنی جناب عباس کا روضہ الگ
جناب حر کا روضہ الگ اور گنج شہیدہ میں دفن ہونے والے شہید الگ، لیکن جناب حبیب ابن مظاہر اللہ اکبر امام حسین ہی کے روضے میں الگ سے زری ہے جناب حبیب ابن مظاہر کی، جو بتایا کہ دیکھو بچپن کے دوست کا مرتبہ کیا ہوتا ہے اور معیار دوست کیا ہوتا ہے، کہ جہاں امام وقت خط لکھ کر بتائے بلائے، یہ مرتبہ ہے جناب حبیب ابن مظاہر کا۔ ہاں عزیزان محترم، میں جناب حبیب ابن مظاہر کے بارے میں محرم میں تفصیل سے عرض کرتا ہوں، لیکن اس وقت بھی ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کے دل دکھے ہوئے ہیں اور ابھی جانے والے کا اثر برسوں برقرار رہے گا، لیکن ابھی 40ویں سے پہلے یہ مجالس کا سلسلہ، اور یقیناً عزیزوں کو بڑی تسلی ہوگی، عزیزوں کو بڑا دلاسا ہوگا کہ رشتہ دار ہی نہیں بلکہ دوست بھی ہیں، احباب بھی ہیں، ملنے جلنے والے بھی ہیں، تو عزیزوں بڑی تسلی ہوتی ہے نا، بڑا دلاسا ہوتا ہے نا۔ لیکن ہائے حسین کی بہن زینب کیا کرے، دوسری محرم کو یہ قافلہ کربلا پہنچا تو آپ کو پتا ہے کہ کبھی عمر سعد کا لشکر آیا، کبھی شمر کا لشکر آیا، کبھی خولی کا لشکر آیا، اور جب بھی یہ لشکر گھوڑوں کو تیز دوڑاتے ہوئے آتے تھے تو جناب زینب جناب فضہ سے کہتی تھی، اے فضہ جا کر معلوم کرو یہ کس کے آنے کی آواز ہے، یہ کس کے گھوڑوں کی آواز ہے۔ جناب فضہ آتی تھی اور پوچھ کر جاتی تھی تو بتاتی تھی، تو جناب زینب کہتی تھی کہ یزید کا ساتھ دینے والے تو مسلسل آ رہے ہیں، لیکن میرے بھائی کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، میرے بھائی کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ ہاں عزیزوں، اسی درمیان جب قافلوں پر قافلے لشکر یزید کی طرف آ رہے ہیں، ایک مرتبہ خیام حسینی کے نزدیک نعرہ تکبیر اور نعرہ درود کی آوازیں بلند ہوئیں، تو جناب زینب نے کہا فضہ جا کر معلوم کرو یہ نعرہ تکبیر اور نعرہ صلوات کیوں بلند ہو رہی ہیں۔ جناب فضہ آئیں۔ ہاں عزیزوں، کتنی تسلی ہوئی ہوگی، کتنا دلاسا ہوا ہوگا کہ ایک مرتبہ جناب فضہ نے جا کر کے بتایا کہ مولا حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر جزاکم ربکم نصرت کے لیے آئے ہیں، مدد کے لیے آئے ہیں۔ یہ مرتبہ اور مقام کہ ایک مرتبہ جناب فضہ سے کہلایا کہ جا کر کے عالم غربت میں میرے بھائی کے لیے مدد کے لیے آنے والے کو میرا سلام۔ آزادارو جناب فضہ نے آ کر کے شکریہ بھی ادا کیا، سلام بھی کہا، لیکن جیسے ہی جناب حبیب نے جناب زینب کا سلام سنا، سر سے امامہ اتار دیا، کہا یہ موقع آ گیا کہ غلاموں کو اللہ اکبر، میں کہوں گا حبیب اس وقت تو اتنا تڑپ رہے ہو، لیکن عصر عاشور کے بعد کوئی نہ ہوگا، یہی بہن ہوگی جسے بھائی کو سوار کرنا پڑے گا۔ واہ حسینہ واہ مظلومہ، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، حاضرین مجلس بانیان مجلس کی دلی مرادوں کو پورا فرما، اس ذکر کو مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار دے، اور پروردگار ہم لوگوں کو بھی انسانوں کے بیچ میں، لوگوں کے بیچ میں اس طرح سے رہنے کی توفیق عطا فرما کہ واقعاً ہماری زندگی میں لوگ ہم سے ملاقات کے مشتاق رہیں، اور ہمارے جانے کے بعد یقیناً وہ منزل ہے کہ جہاں افسوس کی منزل ہوتی ہے۔ پروردگار پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل، اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و اعوان ہو سکے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم غضنفر عباس ابن اختر عباس صاحب مرحوم کے لیے ایصال ثواب۔